ایک بہت مشہور مقولہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی پر ایک مچھیرے کا درد بھرا قصہ ہے جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا اور میں لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے بہت پسند آئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے یہ مچھلی دے دے۔ اس نے جواب دیا کہ میں یہ مچھلی تمہیں ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے، اسے بیچ کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھانے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ دیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹس ٹس کا درد اٹھ رہا تھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا بہتر یہ کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد ہاتھ بھی سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سونا میرے لیے دوبھر اور مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسے ہی کیا، درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کروا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور یہ پورے جسم میں میرا پورا جسم سڑنا شروع ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ مونڈے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا میں یعنی شروع میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ کر سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے، تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹا جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اس کو خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی اور تمہارا پورا بدن سڑ جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں پر گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے آقا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کون سی بد دعا دی؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے مالک، اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود کسی پر ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ کسی شاعر نے کہا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم۔ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اور قرآن و حدیث اور بے شمار واقعات اور بے شمار حقائق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان ظلم کر کے دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتا۔ جو حکومت یا جو سلطنت یا جو شخصیت ظلم پر قائم ہو وہ زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ اس لیے
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کو تو زمین پر اور کافر کے ہاتھ میں سلطنت تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھ میں لمبے عمر تک سلطنت نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ظلم سے بچیں اور ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا ایک ایسی بد دعا ہے کہ ڈائریکٹ آسمان کے پاس، عرش کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں اور ظلم کرنے سے بچیں، کیونکہ ظلم کرنے والا کبھی دنیا کے اندر بھی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر اس کے لیے سزا تو ہے۔ اس لیے ظلم سے بچیں اور حق اور صحیح راستے کو اختیار کریں۔